أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائی۔ ایک ایمان افروز واقعہ۔ سہیل بن عمر حدیبیہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بلکہ اسلام کے دشمن رویے میں خاصی سختی تھی۔ معاہدہ جب لکھا جانے لگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر جھگڑا کھڑا کر دیا، پھر محمد رسول اللہ لکھنے پر جھگڑا، پھر اپنے لڑکے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس لوٹانے پر تنازع کھڑا کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ہر بات مانتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم زج گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھک کر ان لوگوں کی شرائط کیوں مان رہے ہیں؟ لیکن نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی دور رس تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اسلام میں کوئی فتح حدیبیہ کی فتح سے بڑھ کر نہیں ہوئی۔ لوگ جلد بازی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کی طرح جلد بازی نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حجۃ الوداع میں آپ کی قربانی کے اونٹ یکے بعد دیگرے خود آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہر ایک اونٹ یہ چاہتا تھا کہ پہلے مجھے قربان کیا جائے۔ سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اونٹوں کی قربانی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجام بلایا اور اپنا سر منڈایا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک بال چنتے ہیں اور اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس منظر کو دیکھ کر کہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھری کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص عقیدت ہو گئی۔ اسلام کی محبت دل کی اتھاہ گہرائیوں میں گھر کر گئی، قلب و ذہن بدل گیا، دشمنی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا اثر تھا کہ آپ ایک ایک بال کو چن کر آنکھوں سے لگایا جا رہا تھا، جس کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں تھے، اب اس کے بالوں کو آنکھوں سے لگایا جا رہا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عقیدت کو دیکھ کر سوچتا جاتا تھا کہ یہ وہی سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو حدیبیہ کی صلح کے موقع پر اس قدر بگڑے تھے کہ بسم اللہ نہ لکھا جائے اور محمد بن عبداللہ لکھا جائے، محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے۔ اس وقت اپنے بیٹے ابو جندل کو زنجیروں میں جکڑا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہدائی تھا، اب خود اس کے اسیر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر فرمایا، تعریف اس خدا کی جس نے سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی ہدایت دی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔